اتنا کام تو مشینیں بھی نہیں کرتی جتنی مصروفیت ان لوگوں کے ساتھ میں. اگر یہ کام کرنا میں اتنی گزارش کر رہا ہوں اپنے تمام تر بھائیوں سے کہ ادھر بائیں طرف بیٹھ جائے, ایسا بیٹھ جائے, ادھر بیٹھ جائیں, کمیٹی کے لوگ سامنے بیٹھ جائیں تو یہ ہمارا بایاں بازو مضبوط ہو جائے. جہاں تک انعام کی بات ہے, الحمدللہ دلی میں نبی کریم پہاڑ دن پولیس چوکی قریب ایک جلسے میں مشاعرے میں ایک صاحب مائک کھڑا ہے تو کہنے کہ کیا آپ لوگ انعام نہیں دیتے؟ کسی شاعر کو اب تک کسی نے 2 روپے بھی نہیں دیے, کسی کی بونی تک نہیں ہوئی. شعر پڑھنے لگے تو ایک صاحب 1000 روپے کی نوٹ لے کے آئے. جب 1000 روپے کی نوٹ دیا انہوں نے تو اس کو اپنے ہاتھوں میں لیا, آنکھ بند کر کے دعا اور دیر تک اللہ آپ کو صحت یابی عطا فرمائے, شفا یابی عطا فرمائے, بار بار کعبۃ المشرفہ کے طواف کی صورتیں پیدا فرمائے, روزانہ آپ روزے رسول کی زیارت کریں, اللہ آپ کو 200-400 سال تک سلامت رکھے. آنکھ بند کر کے بڑی لمبی دعا تھی. جب آپ کھول کے دیکھا وہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے تھے. بھئی آپ گئے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ 10 روپے کاٹ کے 990 واپس کر دیجیے. لیکن مجھے معلوم ہوتا کہ یہی کرنا ہے تو میں اتنی لمبی دعا کیوں دیتا ہوں, میرے پاس وقت تھا. تو دعا آپ ان سے لے سکتے ہیں, بس سبحان اللہ کہتے ہیں, یہ مسافر لوگ صرف دعا کر دیں گے آپ کے لیے تو آپ کے پاس ان سے بڑا انعام بھی پہنچ جائے گا, خدا ان سے بڑا انعام پہنچ جائے گا. اب اگر بڑے بھائی محترم شکیل عارفی صاحب بیٹھے ہیں, میں ایک شعر پڑھتا ہوں. دیکھیں یہ پڑھی لکھی زمین ہے, ہم لوگ اسی شعر کو پڑھنا چاہتے ہیں جس شعر کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ خطرے میں آتے ہیں. دیکھیں برہان پور کا ایک شاعر کہتا ہے کہ بہار طیبہ سے ہو مشرف, وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. یاد ہے اچھے شعر سن کر کے جو داد دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آزم گڑھ کا ہے, جو خاموش رہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یا تو یہ آزم گڑھ کا نہیں ہے یا مہاجر کہیں اور سے آ گیا. بہار طیبہ سے ہو مشرف, وہاں کی شام و سحر سے کھیلے, کبھی تو وہ دن بھی آئے یارب, دعا ہماری اثر سے کھیلے. بہار طیبہ سے ہو مشرف, بہار طیبہ سے ہو مشرف, وہاں کی شام و سحر سے کھیلے. میں سوچ سمجھ رہا ہوں کہ انعام کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے. بولتے رہے شعر دیکھیں, اگر آپ کو لگے کہ واقعی یہاں اس کو پڑھنا چاہیے تھا تو مجھے دعا شکیل کو دیکھیں کیسر بھائی. بہار طیبہ سے ہو مشرف, وہاں کی شام و سحر سے کھیلے, کبھی تو وہ دن بھی آئے یار, دعا ہماری اثر سے کھیلے. پہن کے دستان شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے, مگر قلم میں کہاں یہ جرت کی نعت خیر البشر سے کھیلے. قلم بناؤں بڑے ادب سے, پہن کے دستان شاخ گل کے قلم بناؤں بڑے ادب سے, مگر قلم میں کہاں یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. مگر قلم میں کہاں یہ جرت. اب ایک شعر دیکھیں, 2 لفظ اس میں بازار کے آ گئے ہیں لیکن لفظوں کی میرا. مگر قلم میں کہاں یہ جرت کہ نعت خیر البشر سے کھیلے. ریموٹ ماؤس کے سہارے مشین سے کھیلتی ہے سائنس, مگر میرے مصطفیٰ کی انگلی نظام شمس و قمر سے. اگر اچھا لگ رہا ہو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں, ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. اجازت دیں تو میں یہ شعر پھر سے پڑھ دوں. یہ بتائیں اگر اجازت نہیں دیں گے تو کیا میں نہیں پڑھوں گا؟ یہ میری انکساری ہے جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. بہار طیبہ سے ہو مشرف, وہاں کی شام و سحر سے کھیلے, کبھی تو وہ دن بھی آئے, دعا ہماری اثر سے کھیلے. جس نے کہا ہے اس نے مدینہ شریف دیکھا نہیں ہے, اس لیے لفظ کبھی کا استعمال ہے. میری آنکھوں نے شورا کی کھوتیوں کے رستے میں کئی مرتبہ مدینہ شریف کی زیارت کا شرف حاصل ہے. کبھی تو وہ دن بھی آئے
असर से खेले, पढ़ के दस्ताने शाख गुल के, कलम बनाऊं बड़े अदब से, मगर कलम में कहाँ ये जुर्रत की नाते खैरुल बशर, मगर कलम में कहाँ ये जुर्रत कि नाते खैरुल बशर से खेले, रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्स व कमर, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्स व कमर से खेले। अब एक शेर है, यूं समझ ले कि शेर जिंदा शेर से ज्यादा खतरनाक है, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्स व कमर से खेले, अजान खुल कर के होगी अब तो अरब के शोरमाओं से ये कह दो, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी उम्र के तेगे, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी वो आके तेगे उम्र से उम्र, अजान खुल करके होगी अब तो अरब के शोरमाओं से ये कह दो, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी वो आके तेगे उम्र के खेले, वो जिसके कांधे पे सर हो भारी वो आके तेगे उम्र से खेले, रिमोट माउस के सहारे मशीन से खेलती है साइंस, मगर मेरे मुस्तफा की उंगली निजाम शम्स व कमर से खेले। आदमी बरादरान बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक, आपने थोड़ा सा वक्त मुझको दिया, मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठ करके नाते मनकबत है, बेदारी के आलम में समाप्त करते रहेंगे तो मरने के बाद भी अपनी कब्र में मुस्कुराते रहेंगे, और नबी की महफिल को मुतासिर करने की कोशिश करेंगे तो फिर मरने से पहले ही मर जाएंगे। सीधा सा बड़े अदब के साथ जितने लोग इस कैंपस में आ गए हैं उनके लिए दिल से दुआ करें कि परवरदिगार आलम इनमें से किसी एक की हाजिरी कबूल कर ले ताकि सबका भला। 39 साल से जलसे हो रहे हैं, एक जलसा अगर कबूल हो गया तो मेरे आका की बहुत सी उम्मत बख्श दी जाएगी इंशाअल्लाह। 2-4 लाख रुपए में कितना बड़ा सौदा किया इन दोस्तों, कितना बड़ा सौदा किया, और आपको इकट्ठा किया है बाजार में, एक मंडी में। उमर फारूक आजम फरमाते हैं लोगों, गुनाहों की डर की वजह से पहाड़ों में मत छुप जाओ, गुनाहों की डर की वजह से पहाड़ों की गार में मत छुप जाओ, बाजारों में रह के काम ऐसा करो तुमसे गुनाह छुप जाए। अल्लाह कैसा मौका मिला, कैसी मोहलत मिली है। अल्लामा करीम कैसर के खतीब एक बावकार लहजा जो आपसे मुलाकात करने के लिए झारखंड से आपके शहर में जिनका वरूद मसूद हुआ है उनके करीब होंगे जनाब मोहतरम शकील आरती फरखाबादी साहब। देख रहे हैं वो शायर क्या बल्कि ये समझ ले कि पूरा एक अलग से मुशायरा मुशायरे पैदा किए। मुशायरों के लिए उनकी आवाज़, उनका कलाम एक टॉनिक जैसा होता है। उनके आने से मुशायरों में उनके आने से यूँ समझ लें कि मुशायरों की डिलीवरी हो गई। बेपनाह मेहनत की हमारे दोस्तों ने तो आज पूरे मुल्क में जहाँ सास का असर था, सास का गलबा था, वहाँ नात के मुशायरों की हुकूमत हो गई। आप उनको सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन उर्सुल बरात मुंबई शहर ये तैयार है बुजुर्गों का, हाजी मलन शाह का तैयार, हाजी अली शाह का तैयार, ख्वाजा अब्दुल करीम शाह का तैयार, ख्वाजा मूलन शाह का तैयार, ख्वाजा टोपी शाह वाले बाबा की बारगाह है, सरकार ख्वाजा मखदूम बहाउद्दीन शाह की वही चौखट है जिनको वजीर मालिक बोलते हैं, ख्वाजा मखदूम माहिब जिनको कुतुब कोकर बोलते हैं वहीं आराम करते हैं, ख्वाजा मखदूम दीवान शाह उसी शहर के जजीरे को आबाद किए हुए हैं, उसी शहर में इल्म की बारिश, फजल की बारिश, अदब की बारिश, नात के मिसरों को, इल्म की खुशबुओं को घर घर पहुंचाने वाला वजूद जिसका ताल्लुक इसी खमीर से है। मैं एक जरूरी ऐलान करने के लिए, वो ऐलान बड़े बड़ों की 2-2 घंटे की तकरीर पर गालिब आ रही है। बड़े अदब और एहतराम के साथ में एक अदीब, एक दानिश्वर, एक स्कॉलर अल्लामा शाह हफीजुल कारी गुफरान शाह साहब किबला मिसबाही को मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ में आपके हवाले करता हूँ और चाहता हूँ कि जैसे इनकी कद्र मुंबई की जमीन पर हुआ करती है, नारा लगा करके बता दे कि हम उससे कम आपसे मोहब्बत नहीं करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नूरे मुहम्मदी कॉन्फ्रेंस, अंजुमन बज़्म शरीयत, तैयारे हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मसलके आला हज़रत।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. بعد توحید کے متوالوں، شمائے رسالت کے پروانوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، میری معزز ماؤں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے اس گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. رسول برکت کے لیے رسول اور آدِ رسول پہ پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر آیا آپ کی وقت، آپ کے ان وقتوں کی قدر کرتے ہیں جو آپ یہاں سب کرنا چاہتے ہیں. بہت مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کروں گا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ کی حالت بدلنے کا. تدبیر کے دستے زردی سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. جو کہتے ہیں یہی تقدیر ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا. تو یہ نہ سمجھیں کہ تقدیر میں جو آپ بیٹھ جائیں ایسے اگر کہیں تقدیر میں یہی لکھا ہے، ایسا نہیں، بلکہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. اسی کی روشنی میں یہ شعر تدبیر کے دستے ذری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوشش سے انسان ہوتا ہے. قدرت بھی کرم فرماتی ہے جب کوشش سے انسان ہوتی ہے. حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب حکم دیتا ہے خبردار کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے کوئی زیادہ عمر کا ہو جائے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تم ان کو اف بھی نہ کرو
آپ کو غور سے سماعت کریں کہ یہ ذکر اللہ کی محفل ہے اور اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کرو، تو کیا کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں ماں باپ کو اف نہیں کرتا؟ ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو عذاب دیتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے میں اف نہیں کہتا۔ قرآن یہ نہیں کہتا، قرآن کہہ رہا ہے اف لا تقل لهما اف، کہ قرآن کہتا ہے تم اف بھی نہ کہو۔ اگر تمہیں ماں باپ مارے ادب کے لیے، تمہیں ماں باپ تکلیف پہنچائے تو بھی اف نہ کہو، تمہارے ماں باپ ادب دے تو بھی اف نہ کہو، تمہارے ماں باپ عذاب دے تو بھی اف نہ کہو، تمہارے ماں باپ کسی بات میں ماں باپ سے تکلیف پہنچ جائے تو بھی اف نہ کہو۔ جب اف کہنے کی اجازت نہیں ہے تو ماں باپ کو ستانے کی، ماں باپ کو گالیاں دینے کی اجازت کہاں ہو سکتی؟ آج کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں نہ جھڑکو، یعنی ماں باپ کے ساتھ اچھا کلام کرو۔ ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تمام ماؤں کو، تمام باپوں کو، تمام لوگوں کو پیدا کیا، یہ زمین آسمان ساری کائنات کو پیدا کیا، اسی کا قانون ہے، اس سے بڑا اور کوئی قانون کہیں نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، نہ چھیڑو، اچھی انداز میں گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنی رحمت کا بازو، یعنی اپنی مہربانی شفقت کا بازو ان کے سامنے پھیلا رہے، اور اللہ سے کہو، اللہ تعالیٰ فرماتا وَقُلْ لَهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کہو اے میرے رب جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپنے میں پالا ہے ایسے ہی تو ان کے ساتھ چھوڑا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ہم کو جیسے بچپنے میں انہوں نے پالا ایسے ہی تو ان پر ہم فرما۔ اب اللہ سے جب یہ بندہ دعا کرے گا اے اللہ جیسا بچپنے میں میرے ساتھ سلوک کیا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے اپنے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اے اللہ مجھ پر میرے ماں باپ نے ظلم کیا، میرے ماں باپ کبھی بچوں کی ظلم نہیں کرتے، اسے بہتر ادب دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ علم دے، ادب دے۔ حدیث پاک میں ایک حدیث نے کئی حدیثیں الگ الگ طرق سے مروی ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے تو وہ علم دے اور ادب دے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آج ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں اس کی کمی ہے۔ ایک باپ کے پاس کروڑوں کی دولت، لاکھوں کی جائیداد، لیکن وہ اپنے بچوں کو علم نہیں دے پاتا، اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پاتا، ادب نہیں دے پاتا، یہ پکڑا جائے گا۔ لیکن اس بات کو یہ سوچنا ہے کہ جب اللہ نے مجھے دولت عطا کی، اللہ نے مجھے ثروت دیا، تو میں نے اس ثروت کا کیا اپنے بچوں کو فائدہ پہنچایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ثروت کو میں منتقل کر دوں گا بیٹے کے لیے تو محفوظ ہو جائے گا، میں اپنے بچوں کو دولت دے دوں گا تو محفوظ ہو جائے گا، جائیداد دے دوں گا تو محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اپنی مال اور دولت کو اپنے بچوں کی طرف منتقل کر دوں گا تو عزت والا ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہو تو علم اور ادب دو، کیونکہ اگر وہ علم حاصل کرے گا تو اللہ والا ہو جائے گا، علم حاصل کرے گا قربت الہی کا حقدار ہو جائے گا، علم حاصل کرے گا رسول اللہ کا دیوانہ ہو جائے گا، علم حاصل کرے گا اس کے رسول کی دولت حاصل ہو جائے گی، علم حاصل کرے گا عزا کا محبوب ہو جائے گا۔ اگر وہ علم حاصل کرے گا تو ماں باپ کا ادب کرے گا، علم حاصل کرے گا دنیا میں بھلائی اور خیر پھیلائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اگر کوئی دولت دیتا ہے بیٹے کو تو وہ دولت غلط جگہ خرچ کرے گا۔ آج جیسا دیکھنے میں آتا ہے، آج بہت برا ماحول ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ملٹی میڈیا موبائل لے کر نیٹ سے کھیل رہے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے توجہ نہیں ہوتی، اذان ہوتی ہے کوئی توجہ نہیں، یعنی دین کی طرف، اللہ کی طرف رجحان ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ پیدا ہوئے صرف دنیا کے لیے اور دنیا
دنیا کی لذتوں سے آشنائی کے لیے پیسہ دیتا، ایسا ماحول ہو، اتنا خراب ماحول ہے، اپنے دین کی سمجھ نہیں، شریعت کی سمجھ نہیں، کسی کو صحیح وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، نماز کس طرح کا کی جاتی سنت کے رسول کے مطابق نہیں معلوم، وضو کا طریقہ نہیں معلوم، غسل میں کتنے فرائض ہیں نہیں معلوم، غسل کس طرح کرنا چاہیے نہیں معلوم، کون سا پانی پاک ہے ناپاک ہے نہیں معلوم، آج سارا پانچ مرتبہ ہے، اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ان کو صحیح طور پہ وضو کرنا نہیں آتا، بڑا افسوس کا مقام ہے، صحیح نماز نہیں ہوتی، جب نماز نہیں ہوتی تو دعا کی قبولیت بے اثر ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ پورے عالم میں مسلمان پریشان ہیں، ہر جگہ پریشان ہیں۔ ماں باپ کا موضوع میں نے اس لیے اٹھایا کہ ماں باپ بچوں کی تعلیم و تربیت میں بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کو اچھا ادب سکھائیں گے تو وہ بچہ یقیناً بڑے ہو کر اس ماں باپ کا ادب کرے گا، علم دین بھی حاصل کرے گا، دین کی محبت بھی ہوگی، رسول اللہ کا عشق بھی ہوگا، اولیاء سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ ساری چیزیں علم سے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اور ادب جس نے اپنے بچے کو دیا وہ سب سے پہلی چیز ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے آقا جس آقا کے دیوانگی میں آپ نعرہ رسالت لگاتے ہیں، اس کے رسول کا نعرہ لگاتے ہیں، خوب مضبوطی کے ساتھ حدیث کو پکڑ لو، حدیث تو بہت سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ میری دولت اور میری عمر میں برکت ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جب وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو عمر میں بھی زیادتی ہوگی، دولت میں بھی زیادتی ہوگی، جب وہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو عمر میں بھی زیادتی اور مال میں بھی زیادتی ہوگی۔ ایک ایسا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دیا کہ پہلے کے جتنے بزرگ گزر گئے، جتنے اولیاء گزر گئے، جتنے مسلمان گزر گئے، یہ اسلاف اسی سے، اسی دولت سے کامیاب تھے، اور آج ہم اس کو چھوڑے ہوئے۔ ماں باپ گھر میں ہیں، بیٹا بوجھ سمجھ رہا ہے، ماں اور باپ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں مختصر میں بتاؤں اور خوب غور سے آپ سماعت کیجیے۔ بایزید بستامی رضی اللہ عنہ بہت بڑے ولی گزرے، بہت پائے کے گزرے، اگر ان کے بارے میں بتانا ہوتا تو میں بعد میں بتاؤں کبھی انشاءاللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو جو ولایت ملی، جو مجھے اللہ کا تقرب حاصل ہوا، یہ ماں کی دعاؤں کا اثر۔ لوگوں نے پوچھا کیسے آپ بڑی ہو گئے؟ فرمایا بہت سخت سردی کی رات تھی، ماں نے شام کے وقت مجھ سے مطالبہ کیا کہ بیٹا پانی پلا۔ میں جب گھڑا اٹھایا، ماں نے کہا تو دیکھا پانی سے خالی ہے، ماں پیاسی تھی، میں گھڑا لے کر فوراً دریا پہ چلا۔ دریا کا پانی اتنا سخت سرد تھا کہ وہ جمنے کے لیے، فرماتے میں نے پانی لیا اور لے کر آنے میں مجھے اتنی رات ہو گئی کہ گھر پہنچا تو ماں کو نیند آ گئی۔ میں افسوس میں کھڑا رہا، پیالے میں پانی لے کر ماں کے سرہانے کھڑا رہا اور افسوس کرتا رہا کہ ماں سو گئی، پیاسی ہے۔ رات بھر کھڑے رہے پیالہ لے کر، اور فرماتے ہیں کہ میں رات بھر جب کھڑا رہا، اسی سخت رات تھی کہ کھڑا ہونا مشکل تھا، لیکن ماں کی آنکھ کھلی صبح کے قریب، تو ماں نے کہا بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہا ماں جانا آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لے کر آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی اور میں اسی وقت سے پانی لے کر کھڑا ہوں۔ ماں کیا دل، ماں کی مانگ کا جواب تھی۔ ماں نے کہا بیٹا سخت سرد رات ہے، اس وقت تو تمہیں اوڑھ کر سونا چاہیے تھا اور تم اس وقت پانی لے کر کھڑے ہو۔ ماں کی دل سے دعا نکلی، اللہ تعالیٰ کا تقرب بتا، اسی وقت اللہ نے ان کو پیار کرا۔ مسامی فرماتے ہیں یہ واقعہ میری زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کر دیا اس واقعے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوا۔ سبحان اللہ، ماں کی دعا کا جیسا آج لوگ ماؤں کو گالیاں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بددعا نہ کرے، اولاد سے اگر تکلیف پہنچ گئی تو اسے بددعا نہ کرے۔ میں ایک جگہ گیا تو ایک چھوٹا بچہ موبائل کھیل رہا، تو ماں باپ بیٹھے تھے، کا ماحول ہے، تو کہتا ہے
حضرت بہت ہوشیار بچہ ہے. اچھا کہا دیکھیے بچہ کتنا اچھا ڈانس کرتا ہے, کتنا اچھا گانا گاتا ہے, کتنی بہترین ڈانس کر رہا ہے, کتنا اچھا گانا گا. مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ یا اللہ یہ کیسا ماحول ہے کہ جو برائی کا سر چشمہ ہے اس پر ایک چھوٹا سا بچہ عمل کر رہا ہے, تو ماں باپ کہتے ہیں کتنا اچھا کام کر رہا ہے, کتنا اچھا ڈانس کر رہا ہے, کتنا اچھا گانا گا رہا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہے. پہلے کے ہمارے اسلاف گزر چکے, انہوں نے جب دیکھا کہ بچہ سجدے میں جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, ماں کی خدمت کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے, جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو کہتے ہیں ماں باپ کی کتنا اچھا کام کر رہا ہے. جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ماں باپ تعریف کرتے تھے, اور آج کا ماحول ایسا بدل گیا کہ گناہوں کو نیکیاں سمجھے جاتی. تو جب ایسا ماحول ہو تو آپ جان لو کتنی برائی بڑھتی ہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, یہ ماں کی تاثیر ہے کہ انہوں نے ولی بنا, ایسا ماحول دیا, ماں باپ نے ان کو ولی بنا. کتنے بڑے کر دیا. حضرت نظام الدین اولیاء کو نہیں جانتا, نظام الدین دلی کے, ان کی بارگاہ میں دلی کے لوگ آئے. صرف توجہ چاہتا ہوں, تھوڑی توجہ وقت دے دوں گا اور آپ کو انشاءاللہ جلدی سے حوالے کر دوں گا. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں دلی میں قحط پڑا, بہت سخت قحط پڑا, اور اس قحط کی وجہ سے جانور مرنے لگے, انسان مرنے لگے, ہر طرف پریشانی کا ماحول. لوگوں نے کہا حضرت آپ دعا فرما دیجئے کہ دلی میں اللہ تعالیٰ بارش برسائے. حضرت کے پاس دعا کیا تو حضرت گھر کے حجرے میں گئے اور بہت خزانے جہاں رکھا جاتا ہے, خزانے میں سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا, اور وہ کپڑے کا ٹکڑا لے کر مسجد کے منبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے مجمع میں, اور آپ نے دعا فرمائی اے اللہ یہ ایسی بندی کا کپڑا ہے یہ کسی نے آج تک اس کو بے پردہ نہیں دیکھا, کسی نے نہ دیکھا. اور ان کی والدہ کا کپڑا کہا کسی نے بے پردہ نہ دیکھا, اس کپڑے کا واسطہ دے کر تم سے دعا کرتا ہوں اے اللہ بارش برسا دے. دلی والوں کا کہنا ہے اللہ نے اس وسیلے سے بارش برسا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, ماں کا مرتبہ, یہ ماں کا مرتبہ. حضرت درود پاک پڑھے تو واقعہ بیان کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عوام ابن حوشب 148 ہجری میں ان کا وصال ہوا. فرماتے ہیں کہ میں بغداد کے ایک قصبے سے گزر رہا تھا اور قصبے کا قبرستان باہر میں تھا. اس قبرستان سے جب گزر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا, اس کو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ 24 جلد میں ذکر کیا اس حدیث کو. فرماتے ہیں وہاں سے گزر ہوا تو ایک شخص کو دیکھا, قبر سے نکلا اور نکلنے کے بعد گدھے کی طرح آواز کرتا ہوا پھر 3 مرتبہ آواز کیا تو قبر میں داخل ہوا. میں بڑا حیرت میں تھا کہ یہ انسان اور اس کے گردن, اس کے چہرہ جو تھا وہ گدھے کا, اور جسم انسان, جسمانی طور پر پورا انسان, اور چہرہ سر اس کا گدھے کا. حضرت ادھر سے گزرتے ہوئے پوچھا, کسی سے پوچھو ایک عورت کا گزر, اس نے کہا بڑے میاں آپ فکر نہ کرو, آپ حیرت نہ کرو, یہ دیکھ رہے ہو سامنے ایک عورت چرخا چلا رہی ہے, سود کاٹ رہی ہے, اسی کا بیٹا ہے. کہا کیا ماجرا؟ کہا اس سود کاٹنے والی عورت کا بیٹا ہے, یہ شراب پی کر آتا تھا اور اس کی ماں کہتی تھی بیٹا شراب نہ پی, یہ حرام شے ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا. تو کہتا ہے کہ تم گدھے کی طرح چلاتی گایا. وہ کہتا تھا تم گدھے کی طرح کیوں چلاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرا. جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی اف نہ کر, نہ ڈانٹ, اچھے سے بات کر. اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوا. مرنے کے بعد روزانہ عصر کے وقت اس کی قبر شک ہوتی ہے اور وہی جملہ کہتا ہے, وہی گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے. تو اس کی ماں کی طرف دکھا کر کہا دیکھو اس کی ماں ہے, یا اپنی ماں سے کہا تو اس کی ماں سے بھی. تو ماں سے پوچھا کیا ماجرا ہے کہ یہ گدھے کی طرح آواز کرتا ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا تھا, میں اسے روکا کرتی تھی, یہ گندی چیز نہ پی, حرام ہے, اللہ ناراض ہوگا. تو اس سے کہتا تھا گدھے کی طرح آواز نہ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ عذاب دیا, قبر کا. جب قبر کا عذاب کے عالم ہے, اس کو عذاب ہوتا ہے تو قبر سے باہر بھاگتا ہے اور گدھے کی طرح آواز نکال کر قبر میں
नाजिल हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला बताना चाहता है, ऐ लोगों, अपनी माँ को कभी आजाद ना दो, माँ को गालियां ना दो, माँ को ना सताओ। माँ के दिल से दुआ निकल जाती है, बददुआ निकल जाती है, वो असर रखती है। इसलिए माँ की दुआओं का असर है कि वो गदर की तरह आवाज करता हो क़यामत में भी उसको। अल्लाह, हमें और आपको चाहिए कि माँ बाप की कदर करें, और माँ बाप को चाहिए कि कभी बेटे के लिए बदुआ ना करें। माँ बाप की दुआ ये कीमिया का असर है। हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिक्र फरमाया कि पिछली उम्मत में एक शख्स का नाम जुरैज, आप सुन चुके होंगे गालिबा, वो बड़ी सिफत इंसान, घर में नमाज पढ़ रहे थे, माँ ने आवाज दी, बेटा बेटा। माँ ज़ईफ़ी की वजह से माँ की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। माँ ने पुकारा, बेटा हाजिर ना हुआ। माँ ने कहा, अल्लाह ताला तुझको किसी तवाइफ से तवाइफ का सामना हो, अल्लाह ताला तुझे किसी तवाइफ का सामना, इस तरह की बातें हुई। किसी जानिया से मिला, जुबान से बात निकल गई, कबूल हो गई। कुछ ही दिनों के बाद ये जब बकरी चराने गए, वहीं पर एक औरत भी थी, उसने ख्वाहिश का इजहार किया। हजरत ने कहा, नहीं, गुनाह नहीं हो सकता, ज़िना का इजहार नहीं हो सकता। वापस आ गए, गुनाह से बच गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद और उसी वक्त वो किसी दूसरे चरवाहे से ज़िना कराया, उस जानिया ने दूसरे चरवाहे से ज़िना कराया। जब उसके बच्चा पैदा हुआ तो लोगों ने पूछा, तेरी शादी नहीं हुई, बच्चा कैसे? कहा, जुरैज वली ने किया, इस जुरैज ने किया, उसका बच्चा है। लोग मोहल्ले वाले दौड़ गए और उनकी खानदान को तबाह कर दिया, उनकी मस्जिद को तोड़ दिया, तबाह बर्बाद कर दिया, इनको लहूलुहान कर दिया। और उसके बाद हजरत ने देखा कि जब मैंने कोई गुनाह नहीं किया, गए वजू बनाया, वजू बनाकर नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ किया। आए, छोटा बच्चा था, अभी चंद दिनों का था। आपने कहा, अरे बच्चे तू बता, तेरा बाप कौन है? वो बच्चा बोलने लगा, मेरा बाप वो फलां चरवाहा है। जब लोगों ने, कौम के लोगों ने देखा कि उसका बच्चा जो है वो चरवाहा उसका बाप है और ये जुरैज वली बेकसूर है, तो तमाम लोग कदमों पे गिर गए। तमाम लोगों ने कहा, हमने आपकी खानदान को तोड़ दिया, आपके इस घर को बर्बाद कर दिया, हम चाहते हैं कि अब आपकी खानदान को सोने का बनाओ। तो हज़रत ने फरमाया, मेरी खानदान को, मेरी मस्जिद को सोने का ना बनाओ, जैसे मेरी खानदान थी तुम वैसे ही हो। तो बताने ये है कि माँ की बद्दुआ यहाँ असर कर दे। थोड़ी सी बात थी, अगर ये वली ना होते, नमाज पढ़कर दुआ ना करते, उस बच्चे से गुफ्तगू ना करते, तो अब वो सजा भी भुगतते और तकलीफ भी उठाते। लेकिन अल्लाह ने विलायत का वो मर्तबा अता फरमाया कि अपनी विलायत से, उस फितने से दिफा किया। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के लिए दुआएं करें, उनके हक में वही बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, जलसे का आधा हिस्सा गुजर चुका है। हज़रात, जो लोग जलसागाह से उठकर बाहर इधर उधर तफरीगाह में लगे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएँ। हज़रत अल्लामा मौलाना कैसर साहब किबला की तकरीर होने ही वाली है। आप हज़रात जल्द से जल्द तशरीफ़ लाएँ। और जनाब शकील आरफी साहब सो रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनको जागते जगाते कुछ सरपरस्ती में मेरा नाम बच्चों ने दिया है, तो मैं इस लायक नहीं हूँ कि इतने बड़े जलसे की सरपरस्ती करूँ। बस अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इन बच्चों का अकीदा सलामत रखे। इस पुरफ़िक्र दौर में बड़ी तेज़ी के साथ अकीदा बिगड़ता चला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको सलामती के साथ
दुनिया में रहने की तौफीक अता फरमाए। दो चार शेर मैं भी आपके समातों के हवाले कर रहा हूँ। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसीलिए वो लहजे के साथ मैं दो चार मिसरे आपके हवाले कर रहा हूँ। अगर पसंद आ जाए तो दुआओं से नवाजें। मेरा कभी ये मशगला नहीं रहा कि मैं नाम नमूद के लिए नाते पाक पढ़ूँ और दुनिया में मेरा नाम है। मैंने इसको कभी पसंद नहीं फरमाया, पसंद नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला मुझको कबूल फरमा दे। दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नग़्मा मोहब्बतों का गूंजा फ़ज़ाओं में है, नग़्मा मोहब्बतों का गूंजा फ़ज़ाओं में है, नग़्मा मोहब्बतों का गूंजा फ़ज़ाओं में है, नग़्मा मोहब्बतों का सरकार आ रहे हैं खुशबू हवाओं में, सरकार आ रहे हैं खुशबू हवाओं में। ये बात अक्ल को मैं समझाऊं किस तरह से, समझाऊं किस तरह से। ये बात अक्ल को मैं समझाऊं किस तरह से, ये बात अक्ल को मैं बात अक्ल को मैं समझाऊं किस तरह से। हम आशिकों की जन्नत आका के गाँव में है, आशिकों की जन्नत आका के गाँव में है, आशिकों की जन्नत आका के गाँव में है। और मनक़बत का एक शेर बड़ा अच्छा है, मुरादा फरमा है। दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना, जन्नत से आए खाना। दस्ते दुआ उठे तो, दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना, दस्ते दुआ उठे तो दस्ते दुआ उठे तो जन्नत से आए खाना। ये शान फातिमा की प्यारी दुआओं में, शान फातिमा की प्यारी दुआओं में, शान फातिमा की प्यारी दुआओं में है। और सरकार गरीब नवाज को भी याद कर लीजिए। शेर मुरादा फरमाए। ख्वाजा की जात कितनी बाख्तियार होगी, बाख्तियार होगी। ख्वाजा की जात कितनी, ख्वाजा की जात कितनी बाख्तियार होगी, ख्वाजा की जात कितनी ख्वाजा की जात कितनी बाख्तियार होगी। अजी जब इंतहा की ताकत उनकी खलाओं में,
کی کلام میں ہے. واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان غریبوار. اور حضرت آصف رضا سیفی صاحب کا وقت لے لیا اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. آخر میں ایک شعر اور مولانا فرمان ہے. دنیا کی ہر دوا جو کر کر کے تھک چکا ہوں یا رسول اللہ. دنیا کی ہر دوا جو کر کر کے تھک چکا ہوں کر کر کے تھک چکا ہوں. دنیا کی ہر دوا جو دنیا کی ہر دوا جو دنیا کی ہر دوا جو کر کر کے تھک چکا ہوں اس کی دوا شفیع بس طیبہ کی چھاؤں. اس کی دعا شفیع بس طیبہ کی چھاؤں میں سرکار آ رہے ہیں. خوشبو ہواؤں میں ہے خوشبو ہواؤں میں ہے. السلام علیکم. قلم ادب سے اٹھا لوں تو ان کے نام لکھوں. مسلح دل کا بچھا لوں تو ان کے نام لکھوں. اب اتنی رات گئے کون دے گا داد مجھے. فرشتوں کو میں بلا لوں تو ان کے نام فرشتوں کو میں بلا لوں تو ان کے نام لکھوں. سرپرست نہیں جیسے کہ اور مجھ سے معذرت طلب کر رہے ہیں. اب جب اتنے انعام مل گئے ہیں تو آپ شکیل عربی صاحب سے معذرت طلب کرتے ہیں. ماشاء اللہ. یہ بتائیں کہ آپ لوگوں میں سے کسی نے منع کیا ہے کیا کہ آپ لوگ اوپر کھڑے رہیے کہ جتنے لوگ اوپر ٹہل رہے ہیں ان کو کیا کسی نے منع کیا؟ میں خود پریشان ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب جنت پہ چلے جائیں یہ باہر ہی ٹہلتے رہیں. عجیب و غریب مرتبہ ہے.